الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت أمتي خير الأمم. معزز حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا و سزاوار ہیں، جس نے ہم سب کو اپنی عبادت و بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص خاتم النبیین، شافع محشر، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز حاضرین جمعہ، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے امت مسلمہ کا مقام و مرتبہ اور دور حاضر میں اس امت کا حال۔ لوگوں، اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں بساؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ جو انسان اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے بے شمار فائدے اسی دنیا کے اندر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے سے ڈرنے والے بندوں کو ہدایت کا راستہ دکھلاتا ہے، جیسے کہ باری تعالیٰ کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اس قرآن مجید میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ڈرنے والوں کے لیے اس کے ذریعے سے ہدایت ملتی ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کو ہدایت کا راستہ ملتا ہے، اور جو انسان اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں ایسے لوگوں کے اعمال کو اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ نے کہا کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ لوگوں اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، اپنے رب کی مغفرت کی طرف چلے آؤ، اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، اسے بنایا گیا ہے اللہ سے ڈرنے والے بندوں کے لیے۔ تو معلوم ہوا کہ جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت دیتا ہے۔
اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، کہ اللہ رب العالمین جنت کے ان لوگوں کو وارث بناتا ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، ایسے لوگوں کو جنت کا وارث بناتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں کئی ایک جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے، جو بھی انسان اللہ سے ڈرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا آسان راستہ بنا دیتا ہے، اور اس کے لیے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ اسی طرح سے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاملات کو بالکل آسان بنا دیتا ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، کہ جو بھی انسان اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، اس کے تمام گناہوں کو مٹا دے گا اور اس کو اجر عظیم سے نوازے گا۔ انسان کو کیا چاہیے؟ انسان کو یہی تمام چیزیں چاہیے، انسان کے گناہ معاف کر دیے جائیں، انسان کو جنت میں اعلی مقام مل جائے، انسان کو اللہ کی قربت مل جائے، انسان جنت کے وارث بن جائے، یہی تو چاہیے۔ اور اسی لیے تو اس دنیا کے اندر ہم آئے ہیں، تو چاہیے کہ انسان اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا بن جائے۔ جو انسان اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے مقام و مرتبہ کو بلند کر دیتا ہے۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم سب سے بہترین امت ہو، سب سے اچھی امت ہو، لوگوں کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہو۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین دوسری جگہ پر کہتا ہے وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانے والی ہو اور برائی سے روکنے والی ہو، اور کہا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسے ہی انسان کامیاب ہے۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اچھائی کا راستہ اختیار کریں، برائی سے خود بھی بچے اور اپنے بھائیوں کو بھی برائی سے روکے، تب انسان کامیاب ہوتا ہے۔ سامعین کرام، اس امت کے لوگوں کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، بہت بلند مقام و مرتبہ ہے۔ جیسا کہ ابھی آیت میں پتہ چلا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، خیر امت کا ٹائٹل اس امت کے لوگوں کو دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرُ الْأُمَمِ، کہ میری امت سب سے بہترین امت بنائی گئی ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں أَنْتُمْ تُتِمُّونَ 70 أُمَّةً أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، کہ تم 70 کی تعداد کو پوری کرنے والی ہو، یعنی اس سے پہلے بہت ساری امتیں گزر چکی ہیں، تم 70 کی تعداد کو پوری کرنے والے ہو اور اللہ کے نزدیک تم سب سے خیر والی ہو، اکرم والی ہو، عزت والی ہو۔ تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ اس امت کے لوگوں کا مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک بہت بلند ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین حضرت نوح علیہ السلام کو بلائے گا، یدعا نوح یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو طلب کرے گا، فیقول، تو نوح علیہ السلام کہیں گے لبیک وسعدیک یا ربی، اے میرے رب میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ فیقال، تو نوح علیہ السلام سے کہا جائے گا حل بلغت، کیا تو نے میرا دین امت کے لوگوں تک پہنچا دیا تھا، اپنی امت کے لوگوں تک میری باتیں پہنچا دی تھی؟ نوح علیہ السلام کہیں گے کہ ہاں اے میرے رب میں نے تیرے دین اپنی امت کے لوگوں تک پہنچا دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نوح علیہ السلام کی قوم کو طلب کرے گا، اس کو بلائے گا، پھر اس سے پوچھے گا حل بلغکم، کیا تم تک دین پہنچ چکا تھا، کیا تم تک دین کی باتیں پہنچ چکی تھی؟ نوح علیہ السلام کی قوم کہے گی ما اتانا من نذیر، کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں ہے،
کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں، جبکہ نوح علیہ السلام وہ شخص نہیں جو اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر بھی ہیں اور 950 سال تک دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے، اپنی قوم کو سمجھاتے رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے ہیں۔ اس کے باوجود قوم کا کل قیامت کے دن جواب ہوگا کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین پھر دوبارہ نوح علیہ السلام کو طلب کرے گا، اس کو بلائے گا اور پوچھے گا فتشہدون، تمہارے پاس کون گواہ ہے کہ تم نے میری شریعت کو امت کے لوگوں تک پہنچا دیا تھا؟ نوح علیہ السلام کہیں گے محمد و امتہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی امت اس چیز کی گواہی دے گی کہ میں نے شریعت کو لوگوں تک پہنچا دیا تھا۔ پھر اللہ رب العالمین اس امت سے پوچھے گا تم تو بہت بعد میں آنے والے ہو، نوح علیہ السلام کی امت بہت پہلے گزر چکی ہے، تم تو بہت پیچھے آنے والی امت ہو، تمہیں کیسے پتا چلا کہ نوح علیہ السلام نے قوم تک میری شریعت یا میری باتیں پہنچا دی تھی؟ یہ امت کہے گی کہ ہمیں اس قرآن کریم کے ذریعے سے پتہ چلا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے ذریعے سے پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ تم سے پہلے بہت سارے پیغمبر گزرے ہیں، انہوں نے اپنی امت کے لوگوں تک شریعت کی باتیں پہنچائی ہیں۔ اور اسی بات کی طرف خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اشارہ کیا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اے لوگوں، ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے، معتدل امت بنایا ہے، ایسی امت نہیں بنایا ہے کہ سب سے نیچی گری ہوئی امت ہو، یا اتنی اونچی نہیں بنائی ہے کہ جس میں تم مغرور ہو جاؤ، تکبر اپنے اندر پیدا کرنے لگ جاؤ، بلکہ درمیانی امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، اور رسول تم پر گواہ بن جائے۔ تو کل قیامت کے دن نوح علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بنیں گے، اس حدیث سے معلوم ہو۔ تو مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، اس امت کی گواہی کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا کل قیامت کے دن، اس دنیا میں بھی اس امت کی گواہی کو قبول کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، مروا بجنازۃ فاثنوا علیہا خیرا، ایک جنازہ گزرا، صحابہ کرام نے جب جنازے کو دیکھا تو اس شخص کی تعریف کی، خیر والے الفاظ استعمال کیے۔ فوجبت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وجبت یعنی واجب ہو گئی۔ پھر کہا کہ ثم مروا باخرى بجنازۃ، پھر دوسرا جنازہ گزرا ایک، فاثنوا علیہا شرا، تو لوگوں نے جب اس جنازے کو دیکھا تو دوسرے الفاظ استعمال کیے، اس کی تعریف نہیں کی، اس کی بڑائی بیان نہیں کی، بلکہ دوسرے الفاظ استعمال کیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وجبت، کہ اس کے لیے واجب ہو گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک دوسری حدیث کے مطابق آتا ہے کہ تمام صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ ما وجبت، اے اللہ کے رسول کیا چیز واجب ہو گئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں کہ جس جنازے پر تم نے اس شخص کی تعریف کی تو وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے، اور جس جنازے پر تم نے دوسرے الفاظ استعمال کیے ہیں وجبت لہ النار، تو اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس امت کے لوگوں کے کہنے سے کسی شخص کے لیے جنت مل جاتی ہے، اور کسی شخص کے بارے میں کچھ کہنے سے جہنم مل جاتی ہے۔ تو اس امت کی گواہی اس دنیا کے اندر بھی قبول کی جاتی ہے، اور کل قیامت کے دن بھی اس امت کے لوگوں کی گواہی کو قبول کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا انتم شہداء اللہ فی الارض، انتم شہداء اللہ فی الارض، انتم شہداء اللہ فی الارض۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ دہرائے اور کہا کہ اے لوگوں تم اللہ کے لیے زمین میں گواہ بن جاؤ، اے لوگوں تم اللہ کے لیے زمین میں گواہ بن جاؤ، اے لوگوں تم اللہ کے لیے زمین میں گواہ بن جاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ اس امت کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ سامعین کرام، اسی طرح سے آپ دیکھیں گے اس امت سے اللہ رب العالمین کے یہ ایک وعدے لیے ہیں، کہ یہ ایک وعدے لیے ہیں جن کا تذکرہ خود اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید میں کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے عزت کا وعدہ لیتے ہوئے کہا ہے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ،
عزت اللہ کے لیے ہے، رسولوں کے لیے ہے، وللمؤمنین اور ایمان لانے والے بندوں کے لیے ہے۔ عزت ایمان لانے والے بندوں کے لیے ہے، لیکن جو منافق ہیں یہ جانتے نہیں کہ عزت کس کے لیے ہے۔ یہ مشرک، یہ کفار، یہ منافق یہ جانتے نہیں کہ عزت حقیقت میں کس کے لیے ہے۔ عزت تو ایمان والوں کے لیے ہوتی ہے، عزت تو اللہ کے رسولوں کے لیے ہوتی ہے۔ سامعین کرام، یہاں عزت کا وعدہ لیا گیا، دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین نے استخلاف فی الارض کا وعدہ لیتے ہوئے کہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لے کر آتے ہیں، تم میں سے جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں ان سے اللہ کا وعدہ ہے، اور جو لوگ عمل صالح کرنے والے ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں، ان سے بھی اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ اور وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ کہ اللہ رب العالمین ضرور بالضرور تم کو زمین کا خلیفہ بنائے گا، زمین کا حاکم بنائے گا، جیسے تم سے پہلے کے لوگوں کو زمین کا خلیفہ اور حاکم بنایا۔ زمین کی بادشاہت ہوگی تو مسلمانوں کی ہوگی، اچھے لوگوں کی ہوگی، ایمان والے لوگوں کی ہوگی، عمل صالح کرنے والے بندوں کی ہوگی۔ یہاں بھی اللہ رب العالمین نے وعدہ دیا ہے۔ اسی طرح سے غلبہ، رتبہ، مقام و مرتبہ کا وعدہ لیتے ہوئے اللہ رب العالمین کہتا ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات لکھ دی ہے کہ غلبہ اللہ کے لیے، اس کے رسولوں کے لیے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے اللہ رب العالمین نے زمین کی وراثت کے تعلق سے کہا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ کہ اللہ رب العالمین نے یہ بات زبور میں بھی لکھ دی تھی ذکر کے بعد، اور قرآن مجید میں بھی یہ بات لکھ دی ہے کہ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ اس زمین کے جو وارث ہوں گے وہ صرف اور صرف صالح بندے ہوں گے، عبادی الصالحون نیک بندے ہوں گے، عبادت گزار بندے ہوں گے، اچھے بندے ہوں گے۔ تو اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ اس زمین کے اندر جو خلافت ہوگی، جو حاکمیت ہوگی، جو بادشاہت ہوگی، وہ صرف اور صرف اہل ایمان کے لیے ہوگی، نیک بندوں کے لیے ہوگی، عمل صالح کرنے والے بندوں کے لیے ہوگی۔ سامعین کرام، ان وعدوں کو ایک طرف رکھیے اور اس امت کا مقام و مرتبہ کو ایک طرف رکھیے، اور اس وقت اس امت کے حالات پر غور و فکر کیجیے، اس امت کے لوگوں کے اعمال پر غور و فکر کیجیے کہ یہ امت کہاں جا رہی ہے، اس امت کا حال کیا ہے، کہ اس امت کے لوگوں کے لیے عزت مل رہی ہے، کہ اس امت کی حاکمیت زمین پر باقی ہے۔ آپ دیکھیں اس زمین پر حاکمیت کس کی ہے؟ یہود و نصارہ کی۔ کس کی ہے؟ مشرکین کی، کفار کی ہے۔ آخر اللہ کا وعدہ کہاں گیا؟ اللہ نے تو کہا قرآن مجید میں کہ حاکمیت ہوگی تو مسلمانوں کی ہوگی، مومنوں کی ہوگی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ہوا کیا؟ آخر کہاں غلطی ہوئی ہے اور کس سے غلطی ہوئی ہے کہ اللہ رب العالمین غلط کہتا ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ کا کلام سچا ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے سچی باتیں کرنے والا کون ہے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بہترین بات کہنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اور دوسری جگہ پر باری تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ رب العالمین وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ تو پھر کہاں گئے یہ تمام وعدے جہاں پر عزت کا وعدہ لیا گیا، استخلاف فی الارض کا وعدہ لیا گیا، غلبہ کا وعدہ لیا گیا؟ ان تمام چیزوں کا وعدہ لینے کے باوجود اس امت کی حالت کیا ہے؟ آج مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ مسلمانوں کو اپنے اعمال پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ سامعین کرام، علاج کیا ہے؟ علاج یہی ہے کہ انسان انہی آیات پر غور و فکر کرے جہاں پر اللہ رب العالمین نے استخلاف فی الارض یعنی زمین کے اندر خلافت ہوگی تو مسلمانوں کی ہوگی، ایمان والوں کی ہوگی، عمل صالح والوں کی ہوگی۔ وہیں اسی آیت ہی کے اندر آخر میں اللہ رب العالمین نے شرط رکھی ہے، کہا ہے کہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، بندو میری ہی عبادت کرنا، میری ہی عبادت کرنا، میرے ہی سامنے جھکنا اور میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ آج امت مسلمہ کو دیکھیے، جگہ جگہ پر، گلی گلی، محلے محلے میں جا کر دیکھیے، شرک کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، مزار بنے ہوئے ہیں،
اور نہ جانے کیسا شرک کیا جا رہا ہے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، بستیوں کے اندر اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا جا رہا ہے، غیر اللہ کو پوجا جا رہا ہے، غیر اللہ کے سامنے سجدے کیے جا رہے ہیں، غیر اللہ سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، غیر اللہ کے سامنے نذر و نیاز کی جاتی ہیں، منتیں مانگی جاتی ہیں، قبروں پر چادریں چڑھائی جاتی ہیں، قبروں کے سامنے رویا جاتا ہے، دھویا جاتا ہے، غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جاتا ہے، غیر اللہ کے سامنے یا غیر اللہ سے اولاد مانگی جاتی ہے۔ تو پہلی شرط ان مسلمانوں سے مفقود ہو گئی ہے۔ پہلی شرط کیا رکھی اللہ رب العالمین نے کہ صرف اور صرف اللہ کی بندگی کرنا، خالص اللہ کی عبادت ہوگی تو اللہ رب العالمین عزت دے گا، اللہ رب العالمین حاکمیت دے گا۔ اور جب اللہ کی پرستش نہیں ہوگی، اللہ کی عبادت نہیں ہوگی، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پوجا جائے گا، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے جھکا جائے گا، اللہ رب العالمین کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا جائے، تو اللہ رب العالمین بھی ایسی قوم کو، ایسے لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے آج امت مسلمہ کے لوگ ذلیل و رسوا ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے مزاروں کو اپنا حقیقی معبود مان لیا ہے۔ اس مزار پرستی سے نکلنا ہوگا، اس شرک سے، اس کفری اعمال سے انسان کو نکلنا ہوگا، تب جا کر عزت اور نصرت مل سکتی ہے۔ سامعین کرام، پہلا حل یہ موجود ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا حل یہ ہے کہ صرف اور صرف عمل صالح ہوگا۔ عمل صالح کریں گے تو اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی۔ نیک اعمال سے مراد یہ ہے کہ وہ عمل کیے جائیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، صرف وہی اعمال کیے جائیں، اس کے علاوہ تمام بدعتی اعمال چھوڑ دیے جائیں، شرکی اعمال چھوڑ دیے جائیں، کفری اعمال چھوڑ دیے جائیں، جتنے بھی جو اعمال شریعت سے ثابت ہے وہی کیے جائیں، اس کے علاوہ تمام اعمال کو چھوڑ دیا جائے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ جو بھی انسان کوئی ایسا عمل کرتا ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کوئی شخص ایسا عمل کرتا ہے جس کا حکم اللہ کے رسول نے نہ دیا ہو، شریعت مطہرہ نے نہ دیا ہو، وہ عمل مردود ہے، وہ عمل باطل ہے، بھلے ہی چاہے اس کے لیے کتنی ہی اچھی نیت کیوں نہ ہو، اس کے تعلق سے کتنی ہی اچھی ذہن سازی کیوں نہ کی جائے، وہ عمل مردود ہے، مردود ہے، مردود ہے، چاہے اس کو کرنے والا کوئی بھی کیوں نہ ہو، چاہے اس کو کرنے والے مفتی اعظم ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ قرآن و سنت سے ہٹ کر ہیں تو وہ عمل باطل ہے، وہ عمل مردود ہے، چاہے اس کا نام کچھ ہی رکھ دیا جائے، چاہے اس کا نام کلمہ شہادت ہی کیوں نہ رکھ دیا جائے، چاہے اس کا نام نماز ہی کیوں نہ رکھ دیا جائے، اگر وہ عمل قرآن و سنت سے ہٹا ہوا ہے تو وہ عمل باطل ہے، اور ایسا عمل کرنے والے کا اعمال کا وزن نہیں کیا جائے گا، ہباء منثورا، ایسے عمل کا وزن نہیں کیا جائے گا بلکہ ریت کے ذرے کی طرح ان کو اڑا دیا جائے گا۔ تو دو شرط ہو گئی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا تھا، اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، کہ اللہ رب العالمین کے دین یعنی اسلام نے ہمارے لیے عزت دی ہے، اسلام نے ہمارے لیے عزت دی ہے، فمہما ابتغینا العزت فی غیرہ اعزنا اللہ، اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسری چیز کے اندر ہم عزت تلاش کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالی ہم کو ذلیل کر دے گا، اللہ تعالی ہمیں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ آج دیکھیے مسلمان مسجدوں سے دور ہیں، مسلمان مسجدوں سے دور ہیں، نیک اعمال سے دور ہیں، قرآن کی تلاوت سے دور ہیں، اللہ کی عبادت و بندگی سے دور ہیں، اسلام سے دور جا رہا ہے تو اللہ رب العالمین نے ذلیل کر دیا ہے۔ اسلام سے دور جاؤ گے، اسلام کے راستے کو چھوڑو گے تو اللہ رب العالمین ذلیل کر دے گا۔ تو عزت اور بھلائی اسی میں ہے کہ انسان اسلام کو اچھے سے اپنانے والا بن جائے، ایسا نہیں کہ صرف ایک وقت یا کچھ وقت کے لیے عمل کرنے والا بن جائے بلکہ ہمیشہ مستقل اس پر عمل کرنے والا بنے، تب اللہ رب العالمین عزت دے گا۔ ایک اور حدیث پیش کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع ترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم، کہ جب لوگ سودی کاروبار کرنے لگ جائیں گے، جب لوگ سودی کاروبار کرنے لگ جائیں گے کہ ہر چیز پر لون لینے لگ جائیں گے،
کبھی موبائل پر لون، کبھی کپڑے پر لون، کبھی گھر پر لون، کبھی بینک سے لون، کبھی جیور پر لون، کبھی کسی چیز پہ لون، ہزاروں طرح کے لون نکال نکال کر انسان سودی کاروبار میں پھنسا ہوا ہے، چاہے کسی بھی طرح کا سودی کاروبار کرنے لگ جائیں۔ کہا ہے کہ جب انسان سودی کاروبار کرنے لگ جائیں گے اور جب انسان صرف گائے بھینس جانوروں کو ہی اپنا مشغلہ سمجھنے لگ جائے گا صرف یہی چیز ہیں، یہ گھوڑے، یہ گائے، یہ بھینس، یہی چیز ہیں اور یہی دنیا ہے اور اسی میں مگن ہے، ان کی دیکھ ریکھ کرنے میں، ان کو سوارنے میں اور ان پر گھڑ سوار کرنے لگ جائیں، صرف انہی کو اپنی زندگی سمجھنے لگ جائیں، تب اس کے بعد کہا کہ جب انسان جہاد کو ترک کر دے گا، جب انسان جہاد سے منہ موڑنے لگ جائے گا، جہاد سے بھاگنے لگ جائے گا، سلط اللہ علیکم ذلہ، ایسے حالات میں اللہ رب العالمین لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دے گا، لوگوں کو ذلیل کر دے گا۔ آج امت مسلمہ کا مشغلہ صرف یہی ہے، ہر وقت 24 گھنٹہ موبائل چلانا۔ جہاں ہم گائے بھینس گھوڑوں کا ذکر آیا ہے، وہاں آج ہم دیکھیں شہروں کے حساب سے، سوسائٹی کے حساب سے، اسی جگہ پر ہمارے ہاتھوں ایک موبائل آ گیا ہے، موبائل کا فتنہ آ گیا ہے۔ ہم موبائل میں 24 گھنٹے لگے رہتے ہیں، چاہے اذان ہو رہی ہو، چاہے دینی دروس ہو رہی ہوں، چاہے لوگوں کو اچھائی کی طرف بلایا جا رہا ہو، صرف موبائل میں مگن ہے، موبائل چلانے میں اور موبائل کے فتنے میں مست ہے۔ اس کی جگہ پر ہمارے درمیان میں یہ چیز آ گئی۔ کہا اللہ رب العالمین نے سلط اللہ علیکم ذلہ، اللہ رب العالمین ذلیل و رسوا کر دے گا اور ہر حال میں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور کہا کہ یہ ذلت و رسوائی کب تک رہے گی، یہ ذلت کی مار کب تک پڑی رہے گی؟ اس وقت تک پڑی رہے گی جب تک کہ انسان اپنے دین کی طرف رجوع نہ کر لے۔ حتی ترجعوا الی دینکم، یہ ذلت و رسوائی اس وقت تک رہے گی جب تک کہ انسان دین کی طرف لوٹ کر نہ آ جائے۔ اگر عزت چاہتے ہیں، اگر استخلاف فی الارض چاہتے ہیں، اگر اللہ کی مدد چاہتے ہیں، آؤ دین کی طرف، دین اسلام کی طرف، دین کو پیروکار بننے والے بن جائیں، دین پر صحیح طریقے سے عمل کرنے والے بن جائیں، دین کو اسی طرح سے سمجھنے والے بن جائیں جس طرح سے صحابہ کرام نے سمجھا، جس طرح سے صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھلائے، جس طرح سے صحابہ کرام نے استدلال کیا، اسی طرح سے ہمیں آج ضرورت ہے کہ ہم دین کو اسی طریقے سے اپنائیں، تب جا کر ہم ہدایت کے راستے پر ہوں گے، تب جا کر اللہ رب العالمین عزت دے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر لوگ اسی طرح سے ایمان لے کر آتے ہیں جس طرح سے صحابہ کرام لے کر آئے ہیں تو ہدایت کے راستے پر ہیں، ورنہ گمراہی کے راستے پر ہوں گے۔ جس طرح سے صحابہ کرام نے دین کو اپنایا ہے، اسی طرح سے آج دین کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور اسی طرح سے اپنائیں گے تو اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی۔ آپ دیکھیے صحابہ کرام کو دیکھ لیجئے، صحابہ کرام آئیڈیل اور نمونہ ہے ہمارے لیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے، اسی طرح سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے، اور دیگر صحابہ کرام کو دیکھ لیجئے۔ انہوں نے کتنی جنگیں لڑی ہیں اور کتنی میلوں تک کے زمینوں کو فتح کیا ہے اور کتنے قلعوں کو فتح کیا ہے۔ ان کو لیے اللہ رب العالمین کی مدد کیوں آئی؟ کیونکہ انہوں نے صحیح طریقے سے دین کو اپنایا تھا۔ آج ہمارے لیے عزت کیوں نہیں ملتی؟ صرف اس وجہ سے کہ ہم دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم نے دین کو اس طرح سے نہیں سمجھا ہے جس طرح سے صحابہ کرام نے سمجھا تھا۔ سامعین کرام، وقت ہو چکا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھنے والا، اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ الہ العالمین دین اسلام پر صحیح طریقے سے عمل کرنے والا بنائے۔ الہ العالمین پابندی کے ساتھ 5 وقت نمازوں کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو بھی مسلمان بھائی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ الہ العالمین جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے لیے سبیل نکال دے۔ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو ناولد ہیں ان کو نیک صالح فرما بردار اولاد عطا فرما۔ الہ العالمین جو بھی مسلمان جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اے اللہ تو اپنی غیب سے ان کی مدد فرما۔ الہ العالمین جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھنا، جب خاتمہ کرے تو ایمان بالخیر پر خاتمہ کرنا۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد